بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لأن المتعارف وفيه التحري للجواز فيصرف إليه۔ پہلے زمانے میں ایک شہر میں کئی سکے رائج ہوتے تھے۔ اب تو پورے ملک میں ایک ہی سکہ رائج تھا۔ جیسے ہندوستان لے لیجئے کہ یہ بنگال سے لے کر کے کشمیر تک، ادھر نیپال کی سرحد سے لے کر کیرلا تک، اور جہاں تک ہندوستان کی سرحد ہے، پورے ملک میں ایک ہی سکہ روپیہ ہے، دوسرا کوئی سکہ نہیں۔ تو آج کے اعتبار سے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آج کہیں بھی آپ بنگال ہو، کیرل ہو، تمل ناڈو ہو، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، کسی بھی اسٹیٹ میں جو ہے آپ کوئی بھی تجارت کریں، لین دین کریں، روپیہ کہیں تو یہی جو روپیہ رائج ہے یہی ایک ہی روپیہ ہے۔ لیکن اس زمانے کی بات ہے جب کہ ایک ملک میں، ایک شہر میں کئی سکے رائج ہوتے تھے۔ اب کسی نے کہا کہ میں نے یہ گیہوں خریدا 10 درہم میں، 5 درہم میں، تو اب کون سا درہم دیا جائے؟ درہم بھی کئی طرح کے ہوتے تھے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ شہر میں جو سکہ رائج ہو، سب سے زیادہ جو ہے رائج ہو، اسی کے اعتبار سے بے ہوگی۔ ومن اطلق الثمن فی البیع، اور جس نے بے میں ثمن کو مطلق بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ کون سا سکہ، تو کانا علی غالب نقد البلد، تو شہر کے میں سب سے جو زیادہ رائج ہے اسی سکے سے بے ہوگی۔ لأن المتعارف، کیونکہ جو غالب ہوتا ہے وہی متعارف ہوتا ہے، وہ المعروف کالمشہور۔ ایک بات دوسری یہ کہ جب کئی سکے ہیں، اب گویا سکے یہ مجہول ہو گئے، اور ثمن مجہول ہو تو بے جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو متعارف جو ہے، متعارف کی طرف اگر پھیر دیں تو بے جائز ہو جائے گی۔ وفیہ التحری للجواز، اور اس میں جو ہے اغلب کی طرف پھیرنے میں بے کے جواز کو طلب کرنا ہے۔ فیصرف الیہ، تو بے کے جو یہ شہر کے غالب سکہ کی طرف جو ہے ثمن کو پھیرنے میں بے کا جواز بھی ہے، اس لیے جو ہے شہر میں جو سب سے زیادہ رائج سکہ ہے وہی واجب الادا ہوگا۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب شہر میں کئی سکے تھے۔ اب اگر اس میں جو ہے کئی سکے ہیں لیکن سب کی مالیت یکساں ہے، کچھ کم رائج ہے، کچھ زیادہ رائج ہے، لیکن مالیت برابر ہے، تو جو شہر میں اغلب ہے اسی کے اعتبار سے بے ہوگی۔ اور اگر جو ہے شہر میں کئی سکے رائج ہیں اور سب کی مالیت میں اختلاف ہے، جب مالیت میں اختلاف ہے تو اب بے فاسد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا جو ہے وہ درہم کہا، لیکن جو کم مالیت کا وہ دینا چاہے گا، اور لینے والا زیادہ مالیت کا مطالبہ کرے گا، تو یہ بے فاسد ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، اگر شہر میں رائج سکوں کی مالیت میں اختلاف ہو تو بے فاسد ہے۔ ہاں، بے کے جائز ہونے کی ایک صورت ہے کہ وہ بیان کر دے کہ فلاں سکہ، کہ پہلے کہہ دے کہ میں نے جو ہے 10 درہم میں اتنا گیہوں خریدا اور فلاں سکہ، تو جب بیان کر دے گا تو اب فساد دور ہو جائے گا، جہالت دور ہو جائے گی، تو بے جائز ہوگی۔ الا ان یبین احدھا، مگر یہ کہ شہر کے رائج سکوں میں سے ایک سکہ بیان کر دے تو یہ بے جائز ہو جائے گی۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرِّوَاجِ سَوَاءً، کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب کہ رواج میں سب سکے برابر ہوں۔ جب سب سکے برابر ہوں تو جو اغلب ہے اسی کے اعتبار سے ہوگی، اور اگر رواج میں کچھ سکے کا رواج بہت کم ہے، کچھ کا بہت زیادہ ہے، تو جس کا کم ہے اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، جو زیادہ رائج ہے اسی کے اعتبار سے بے ہوگی۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرِّوَاجِ سَوَاءً، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ سب سکے جو ہے یہ رواج میں چلن میں برابر ہوں۔ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، کیونکہ یہاں سکوں کی جو ہے جہالت جو ہے یہ تنازع کی طرف مفضی ہے۔ جب کچھ رواج میں بھی مختلف ہوں
اور ثمنیت میں بھی مختلف ہوں، کم و بیش ہوں، تو اب جو ہے مشتری جو ہے کم قیمت والا سکہ دینا چاہے گا، اور بائع جو ہے زیادہ قیمت والا سکہ کا مطالبہ کرے گا، تو اب اس سلسلے میں جھگڑا ہوگا، اور جو چیز جھگڑے کے باعث ہو اس میں جو ہے وہ بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ جہالت کی طرف مفضی ہو، الا ان ترتفع الجہالۃ بالبیان، مگر یہ کہ بیان سے جہالت مرتفع ہو جائے گی۔ ہاں وہ بیان کر دے کہ یہ کون سا جو ہے سکہ ہے، تو جب بائع نے یا مشتری نے بیان کر دیا تو جہالت دور ہو جائے گی اور بیع جو ہے صحیح ہوگی۔ اور یکون احدھا اغلب و اروج، اور ہاں اگر دونوں سکے رواج میں برابر ہیں، ایک مالیت میں کم ہے دوسرا مالیت میں زیادہ ہے، تب بیع فاسد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں رواج میں برابر ہیں اور مالیت میں کم زیادہ ہے، دینے والا کم جو ہے مالیت کا سکہ دینا چاہے گا، لینے والا زیادہ مالیت کا سکہ لینا چاہے گا، تب اختلاف ہوگا، یہ اختلاف جھگڑے کا سبب ہوگا۔ لیکن اگر بیان کر دے کہ فلاں سکہ، تو اب یہ جہالت دور ہو گئی اور اب بیع کا فساد بھی زائل ہو جائے گا۔ ہاں اگر دو سکے ہیں رائج ہیں مگر دونوں میں جو ہے مالیت میں فرق ہے، لیکن ایک کا رواج زیادہ ہے اور دوسرے کا رواج بہت کم ہے، تو ظاہر ہے کہ المعروف و کالمشہور، کہ جو زیادہ مشہور زیادہ رائج ہے اگرچہ اس کی صراحت نہیں کیا مگر وہی سکہ مراد ہوگا۔ فرماتے او یکون احدھا اغلب و اروج، یا ان دونوں میں سے ایک زیادہ غالب ہو اور زیادہ رائج ہو، فحینئذ یصرف الیہ، تو اس وقت جو ہے یہ بیع اسی کی طرف پھیر دی جائے گی جس کا رواج زیادہ ہے، تحریا للجواز، بیع کے جواز کو طلب کرتے ہوئے، کیونکہ اگر اروج اور اغلب کی طرف نہیں پھیریں گے تو بیع جائز نہیں ہوگی، اور اسی کی طرف پھیر دیں گے تو بیع جائز ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَهَذَا اِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ، یہ بیع کا جواز و عدم جواز اس صورت میں ہے جب کہ مالیت میں مختلف ہوں۔ یہ دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں متن میں ہے فَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ مختلفتاً کا مطلب ہے کہ مالیت، کہ اگر سکے مالیت میں مختلف ہوں تو تب یہ بیع جائز نہیں ہوگی، ناجائز ہوگی۔ اور فَإِنْ كَانَتْ سَوَاءٌ فِيهَا، اور اگر سکے جو ہے یہ مالیت میں تو برابر ہوں، کالصناعی والثلاثی والنصرتی اليوم بسمرقند، جیسے کہ صناعی اور ثلاثی اور نصرتی آج کے زمانے میں سمرقند میں۔ اس زمانے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سمرقند میں 3 سکے رائج تھے، 3 درہم، اور ایک کا نام تھا صناعی، دوسرے کا نام تھا ثلاثی، تیسرے کا نام تھا نصرتی۔ یہ وہاں کے جو ہے بادشاہ نصرت الدین کے نام پر جو ہے نصرتی تھا، نصرتی پورے 1 درہم کا تھا، اور صناعی جو ہے 1 درہم میں یہ 2 سکے آتے تھے، ثلاثی 1 درہم میں 3 سکے آتے تھے۔ تو اب یہ سب کا رواج جو ہے یہ برابر تھا، اور یہاں جو ہے مالیت میں مثلا ثلاثی کہا تو 3 ثلاثی ہوگا تو 1 درہم کے برابر، چاہے 1 درہم لے چاہے 3 ثلاثی لے، یا صناعی کہا تو چاہے 1 نصرتی لیں اور یا 2 جو ہے ثلاثی جو ہے صناعی لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے اس زمانے میں ہندوستان میں بیع ہوئی 100 روپے کے اعتبار سے، آپ نے کوئی سامان 100 روپے میں خریدا تو اب اس کو چاہے 100 کا نوٹ دیں، 1 نوٹ، تب بھی وہ بخوشی لے لے گا، اگر 50 کے 2 نوٹ دیں تو تب بھی وہ لے لے گا، اور اگر 10 کے جو ہے 10 نوٹ دیں تب بھی وہ لے لے گا۔ تو 100 کے 1 نوٹ، 50 کے جو ہے 2 نوٹ، اور 10 کے 10 نوٹ، اور 20 کے 5 نوٹ، یہ سب کی مالیت یکساں ہے۔ تو اس زمانے میں صناعی، ثلاثی اور نصرتی کا بھی یہی حال تھا کہ نصرتی 1 درہم اور صناعی جو ہے یہ آدھا درہم، اور ثلاثی 1 درہم میں جو ہے 1 نصرتی میں 3 آتے تھے، تو اس میں یہ بیع میں کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں اور اگر جو ہے مالیت، ہاں فإن كانت سواء فيها،
اور اگر مالیت میں جو ہے اور برابر ہوں اور رواج میں بھی برابر ہوں، جیسے کہ سرائی، سلاسی، نصرتی آج کے زمانے میں، شمرقد یہ صاحب ہدایت زمانے میں، والاختلاف بین العدالی بے فرغانہ، اور فرغانہ شہر میں عدالی جو ہے سکے کی مالیت میں اختلاف تھا، مختلف تھے، تو جاز البیع، تو اس صورت میں بیع جائز ہے۔ اگر نصرتی کہیں تو ایک جو ہے درہم ہو جائے گا، اور اگر سنائی دے تو دو درہم دو دینا پڑے گا، سلاسی کہیں تو 3 درہم دینا پڑے گا۔ اذا اطلق اسمت درہم، جب درہم کا نام لے، درہم کے نام سے بیع ہوئی ہے تو بیع جائز ہے۔ اگر نصرتی جو ہے کہے 1 درہم دے دے گا، نصرتی سلاسی دینا چاہے تو 3 سلاسی دینا ہوگا، تو درہم تو کہہ رہا ہے، مگر جو ہے عقد بیع میں اس کی صراحت نہیں کہ ہم نصرتی دیں گے کہ سنائی کی سلاسی، بلکہ 1 درہم کہا۔ اب چاہے وہ اسے اختیار ہے نصرتی دے یا 2 سنائی دے دے یا 3 سلاسی دے دے، تو بات تو یہی ہے کہ مالیہ سب کی برابر ہو جائے گی۔ تو یہاں اگرچہ رواج میں بھی برابر ہیں اور مالیت میں اس طرح برابر ہیں تو یہ بیع جائز ہے گی۔ وقضا قالو، ایسے ہی فقہا نے فرمایا ہے۔ وَيُنْصَرَفُ إِلَى مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، اور بیع یہ پھیری جائے گی اس کی طرف سے کہ وہ جس نوع پر قادر ہو۔ مثلا ہم نے 100 روپے کا کوئی سامان خرید لیا، ہماری جیب میں 100 کا نوٹ ہے تو ہم وہی دے دیں گے۔ ہماری جیب میں 50 کے 2 ہیں تو ہم 2 نوٹ دے دیں گے۔ ہماری جیب میں 20 کے 5 نوٹ ہیں تو ہم 5 نوٹ دے دیں گے۔ تو بیع اگرچہ 100 روپے کو ہوئی ہے، لیکن ہم کو اختیار ہے، جس پر ہمیں قدرت ہو، آسانی ہو، ہم وہی دے دیں گے۔ کہتے ہیں یہ، اور یہ پھیری جائے گی اس کی طرف کہ جس نوع کی طرف اسے قدرت ہو۔ لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعَةَ وَلَا اخْتِلَافَ فِي الْمَالِيَّةِ، کیونکہ اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ اگر ہم 100 کہیں اور 50 کا 2 نوٹ دیں تو دکاندار کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں 100 کا نوٹ دیجئے، وہ خاموشی سے وہ رکھ لے گا۔ اور اس میں جو ہے کوئی مالیت میں اختلاف بھی نہیں، 100 کے نوٹ کی جو مالیت ہے، 50 کے 2 کی وہی مالیت ہے، اور 20 کے 5 کی وہی مالیت ہے، اور 10 کے 10 کی وہی مالیت ہے، اور ایک کے سکے کے 100 سکے کی وہی مالیت ہے۔ تو اگرچہ نام بدلا ہوا ہے لیکن مالیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُقَائِلَةً، ہدایہ میں جہاں کہیں طعام اور حبوب کا ذکر ہو تو طعام سے مراد جو ہے گیہوں، آٹا، جو، اور حبوب سے مراد حب کی جمع ہے یہ دوسرے اناج، مثلا جو ہے دال ہے، مسور ہے، چنا ہے، یہ سب مراد ہوں گے۔ ورنہ جو ہے، اور عربی میں طعام کہتے ہیں کہ کھانا کو، لیکن یہاں مطلق کھانا مراد نہیں، بلکہ یہ آٹا اور گیہوں اور حبوب، دال، چنا، مٹر وغیرہ، اور آٹا، گیہوں اور دوسرے اناج کی بیع جائز ہے، مقائلتاً و مجازفتاً، ناپ کر کے بھی اور اندازے سے بھی۔ پہلے زمانے میں گیہوں جتنے بھی اناج ہیں سب وزن سے نہیں بکتے تھے، بلکہ ناپ کر، ان کے لیے ایک پیمانہ ہوتا تھا، 1 سا، نصف سا، صدقہ فطر میں کہتے ہیں نصف سا گیہوں یا 1 سا جو، تو 1 سا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اسی پیمانے سے گیہوں وغیرہ کا لین دین بھی ہوتا تھا، خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں گیہوں جتنے بھی اناج ہیں سب کے خرید و فروخت، لین دین کا رواج بدل گیا ہے، سب جو ہے کلو کے اعتبار سے فروخت ہوتے ہیں۔ تو ان کو اگر گیہوں وغیرہ کو جو ہے یہ اسی پیمانے سے ناپ کر کے بیچیں تب بھی جائز، مثلا 1 سا 100 روپے، یا کوئی مخصوص پیمانہ رکھا ہو، اب اس کی ناپ کتنی بھی ہو، اب کہتے ہیں کہ اسی ناپ کر کے جو ہے 1 ناپ اتنے کے، 2 ناپ اتنے کے، یا اسی ٹب کے برابر چنا جو ہے 100 روپے کے یا 500 روپے جو بھی ہو۔ حالانکہ یہ نہیں معلوم ہے کہ اس ٹب میں جو ہے یا اس برتن میں کتنا چنا یا کتنا گیہوں آئے گا، لیکن یہ کہا کہ اس برتن کے برابر ہم گیہوں جو ہے 200 روپے کو دیں گے یا چنا 200 کو دیں گے، اگر خریدار راضی ہے تو
تو بے جائز ہے۔ تو گیہوں اور اناج کی بے جو ہے ناپ کر کے بھی جائز ہے اور اندازے سے بھی جائز ہے۔ مثلا گیہوں کی ڈھیر لگی ہے، چنا کی ڈھیر ہے، کہ اس گیہوں کی ڈھیر کو ہم نے 1000 میں فروخت کیا، مشتری کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، تو یہ جائز ہے۔ لہٰذا کب، ہاں یہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، کہ اگر یہ جو گیہوں ہے اس کو جو ہے دوسری جنس سے بیچیں تو یہ جائز، اور اگر گیہوں کو گیہوں کے بدلے یا چاول کی ڈھیر کو چاول کی ڈھیر کے بدلے بیچیں تو یہ جائز نہیں، کیونکہ گیہوں اور گیہوں دونوں ایک جنس ہے، اور ایک جنس کی بے کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وزن نہیں کیے گئے، ناپے نہیں گئے، اندازے سے رکھے ہوئے ہیں تو کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو احتمال ربا کی وجہ سے یہ بے جائز نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے جو اناج بیچ رہے ہیں ان کی بے دوسرے اناج سے ہو تو پھر یہ ناپ کر کے بھی جائز ہے، اندازے سے بھی جائز ہے۔ اور گیہوں اور اناج کی بے ناپ کر کے جائز ہے اور اندازے سے بھی جائز ہے، یہ اس وقت جب کہ اس کو خلاف جنس سے بیچا ہو، مثلا گیہوں کو جو کے عوض بیچا ہو، یا گیہوں کو چنا کے عوض، یا گیہوں کو چاول کے عوض، یا گیہوں کو مسور کے عوض کچھ الگ دانہ ہو، الگ جو ہے اناج ہو، یہ اس وقت ہے جب کہ ان کو خلاف جنس سے بیچا ہو۔ لقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، جب اس کی نوع بدل جائے تو جس طرح چاہو بیچو، کہ ایک طرف گیہوں ہو دوسری طرف چنا ہو، ایک طرف گیہوں ہو دوسری طرف چاول ہو، ایک طرف گیہوں ہو دوسری طرف جو ہے ارہر ہو یا مسور ہو، کہ اذا اختلف النوعان، جب ان کی نوع بدل جائیں، فبیعوا کیف شئتم، تو تم جس طرح چاہو بیچو، چاہو تو ناپ کر کے بیچو، چاہو تو اندازے سے بیچو، چاہو تو کمی بیشی کے ساتھ بیچو، بعد ان یکون یدم بیدن، ہاں برابر برابر جو ہے ہاتھوں ہاتھوں ادھار نہ ہو، کہ ایک طرف لیں اور دوسری طرف دیں، ان میں ادھار نہ ہو۔ بخلاف ما اذا باعہ بجنسہ، ہاں برخلاف کہ اگر کہ اناج کو ایک جنس کو اسی ہم جنس سے بیچے ہوں تو اب جو ہے اندازے سے جائز نہیں، کیونکہ اندازے سے کمی بیشی کا احتمال ہے، اور ہم جنس کی بے ہم جنس سے ہو تو کمی بیشی یہ ربا ہے، سود ہے، اور چونکہ جب وزن نہیں کیا گیا اندازے سے رکھا ہے تو یہ یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ربا ہے، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنے جو ہے سا ہے اور یہ کتنے سا، جب کتنے سا کا ہونا متعین نہیں ہے تو آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سود کا تحقق ہے، ہاں کہ احتمال ربا ہے، کیوں اس لیے ہو سکتا ہے کہ دونوں گیہوں میں کمی بیشی ہو، تو ایک زیادہ ہو دوسرا کم ہو تو ربا کا احتمال ہے، تو ربا کا تیقن نہیں ہے۔ بعد اس کے کہ دونوں نقد ہوں، بخلاف ما اذا باعہ بجنسہ مجازفتاً، برخلاف جب اس کو ہم جنس سے بیچا ہو اندازے سے تو یہ جائز نہیں، کیوں من احتمال الربا، ربا کے احتمال کی وجہ سے۔ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فَشَابَهَ جَهَالَةَ الْقِيمَةِ، اور جب ایک طرف جو ہے گیہوں ہے دوسری طرف جو ہے چنا ہے، اب گیہوں کو چنا کے عوض بیچ رہے ہیں، گیہوں کتنا ہے یہ نہیں معلوم، چنا کتنا ہے یہ نہیں معلوم، تو اب صبح ہو سکتا ہے جب گیہوں کی مقدار نہیں معلوم صرف نگاہ کے سامنے ہے، چنا کی مقدار نہیں معلوم صرف سامنے ہے، تو یہ بے جائز کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جہالت جو ہے کہ لین دین میں معنی نہیں ہے، جب خلاف جنس سے بے ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ اس گیہوں کو ہم نے فروخت کیا اس چنا کے عوض، اور چنا کا مالک زید ہے، زید نے کہا میں نے قبول کیا، جب دونوں راضی ہے تو آپ گیہوں دینے پر راضی ہو گئے اور وہ چنا لینے پر راضی ہو گیا، تو اس بے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے آپ بازار گئے، آپ نے بازار میں دیکھا کہ تربوزہ بک رہا ہے، آپ نے کہا کہ یہ ہمیں 50 روپے کے دے دو،
حالانکہ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا ریٹ کیا ہے، بازار میں اس کا ریٹ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 40 ہی روپے میں بکتا ہو سکتا ہے کہ یہ 60 روپے میں بکتا ہو، لیکن آپ نے جو ہے آپ نے اسے جو ہے 50 روپیہ میں خرید لیا، تو اس کی قیمت تو معلوم نہیں کہ مارکیٹ ریٹ سے کیا ہے، لیکن آپ نے جو ہے 50 روپیہ سمن دے کر کے خرید لیا، تو یہ بھائی جائز ہے کہ اس لیے کہ جہالت یہ معنی نہیں ہے اس کے لین دین سے، فشابہ جہالت القیمت، تو یہ قیمت کے جہالت کے مشابہ ہو گیا۔ دیکھیے ایک ہے سمن، ایک ہے قیمت۔ آج ہمارے ہاں عرف میں جو ہے کہ سمن کو قیمت کہتے ہیں، بھائی کتنی قیمت میں آپ کوئی سامان آپ خریدیں کہ کتنی قیمت میں آپ نے خریدا، میں نے 10 روپے میں خریدا ہے، حالانکہ قیمت وہ نہیں ہے۔ ایک ہے مارکیٹ ویلو، کہ مارکیٹ میں اس کی یہاں اس کا دام کیا ہے، اس کو قیمت کہتے ہیں، اور جتنے میں انسان خریدے اس کو سمن کہتے ہیں۔ مثلاً ایک قلم جو ہے کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، 10 روپیہ اس کی قیمت ہے، 10 روپے سے کم میں نہیں۔ اور آپ گئے دکاندار کے پاس کہ یہ قلم ہم کو دے دو، دکاندار نے دیکھا، ارے حضرت آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ حکم دیتے تو میں قلم آپ کے گھر بھیج دیتا۔ تو آپ نے کہا چلیے اسی بہانے ملاقات ہو گئی، اچھا یہ قلم دے دو، کتنے کے ہیں؟ کہا آپ سے پیسے کی کیا بات، آپ قبول کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، جو قیمت جو ہے میں پیسے دے کر کے ہی لوں گا۔ اس نے کہا اچھا 5 روپے آپ دے دیں۔ حالانکہ جس دکان پر بھی آپ چلے جائیں 10 روپے سے کم کوئی کہتا ہی نہیں، تو گویا اس کی قیمت 10 روپے ہے۔ تو مارکیٹ ویلو کے اعتبار سے جو دام ہے وہ ہے قیمت، اور جتنے میں آپ نے خریدا ہے وہ ہے ثمن۔ تو دکاندار نے آپ کی عظمت اور وجاہت کے لحاظ سے آپ کو 5 ہی روپے میں دے دیا، تو 5 قیمت نہیں، 5 ثمن ہے، اور اس کی قیمت ہے 10 روپے۔ اگر مارکیٹ میں 5 روپے کو سامان بکتا ہے، لیکن آپ گئے دکاندار نے آپ کو دھوکہ دیا اور 12 روپے میں آپ کے ہاتھ بیچ دیا، آپ نے 12 روپے میں خرید لیا، تو قیمت جو مارکیٹ ویلو وہ تو 5 ہی روپے ہے، لیکن چونکہ آپ نے 12 میں خریدا ہے اس لیے اس کا ثمن کیا ہے، 12 روپے۔ تو اب کوئی بھی سامان آپ خرید لیں اور کتنا ہی ثمن دے دیں، اب مارکیٹ ویلو کیا ہے، اصل قیمت کیا ہے، تو اصل قیمت کا معلوم ہونا بیع کے جواز کے لیے ضروری نہیں۔ تو جیسے اصل قیمت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، ایسے ہی ہاں ثمن کا معلوم ہونا ضروری ہے، ایسے ہی جو اناج جو ہے اندازے سے بیچا جائے تو اس کے وزن یا اس کی ناپ کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں کہ پہلے لوگ کلو اور آدھا کلو کی جگہ پتھر رکھے رہتے تھے۔ یہ پتھر کتنا ہے، یہ 1 کلو کے برابر ہے، یہ 1.5 کلو کے برابر ہے۔ تو کچھ آج کل جو ہے تربوز وغیرہ بیچنے والے پتھر یا اینٹ وغیرہ رکھے اسی سے وزن کرتے ہیں۔ آپ بازار گئے اور گیہوں بک رہا تھا، اور اس کے پاس نہ کلو تھا اور نہ سا، بلکہ جو ہے ایک چھوٹا سا برتن تھا، بھگونا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ تو گئے خریدار کہ گیہوں کیسے دے رہے ہو؟ اس نے کہا اس بھگونے سے ناپ کر کے جو ہے ہم دے رہے ہیں، اس کی 50 روپیہ لیں گے، اس کے ناپ کر کے دیں گے۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں کتنے کلو اناج آئے گا، لیکن مخصوص برتن ہے تو برتن تو متعین ہے، کہا اس برتن کے عوض ہم 50 روپے کا گیہوں دیں گے۔ تو اس طرح کی بیع جائز ہے، کیونکہ برتن میں جتنا گیہوں آئے گا وہ تو آپ کو معلوم ہے، ہاں وزن نہیں معلوم تو یہ کوئی ضروری نہیں۔ ایسے ہی ایک دکاندار ترازو رکھے ہے، لیکن نہ کلو ہے نہ آدھا کلو ہے، پتھر رکھے ہیں۔ آپ نے گیہوں کا دام پوچھا، کہا اس پتھر کے وزن سے ہم 25 روپے کے گیہوں دیں گے، اور وہ پتھر کا وزن کتنا ہے آپ کو معلوم نہیں، تو یہ بیع جائز ہے۔ اب آپ تھوڑا سا شبہ ہوگا کہ جب اس کا وزن ہم کو معلوم نہیں ہے تو مجہول ہے، کہا یہ مجہول نہیں ہے، اس لیے کہ اسی پتھر سے جو ہے وزن کر کے آپ لے لیجیے، اور اسی برتن سے ناپ کر کے گیہوں لے لیجیے۔ اور آپ بات چیت کر رہے ہیں تو پتھر کا غائب ہونا یا برتن کا غائب ہونا نادر ہے، کہ آپ کے کھڑے کھڑے مجلس میں پتھر نہ برتن یہ غائب نہیں ہوں گے۔
ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره، اور ایک متعین برتن کے عوض جو ہے اناج وغیرہ کی بے جائز ہے جس کا وزن، جس کی مقدار معلوم نہ ہو. وہ بے وزن حجر بعینہ لا یعرف مقدارہ، اور ایک معین پتھر کے وزن سے بھی اناج وغیرہ کی بے جائز ہے جس پتھر کی مقدار معلوم نہ ہو کہ یہ کتنے کلو ہے. کیوں؟ لأن الجہالۃ لا تفضی الی المنازع، کیونکہ یہ جہالت جھگڑے کی طرف پہنچانے والی نہیں ہے. کیونکہ پتھر متعین ہے، اسی پتھر اس نے کہا 25 روپیہ لیں گے، ایک بار پتھر سے وزن کر کے دیں گے. آپ پتھر سے وزن کرا کے گیہوں لے لیجئے، تو اب اس کو اتنا پیسہ دے دیجئے اور اس کے وزن کے مطابق آپ گیہوں لے لیجئے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور کیوں؟ لما انہ یتعجل فیہ التسلیم، کیونکہ اناج وغیرہ میں جو ہے کہ مبی فوراً لے لی جاتی ہے. آپ نے پوچھا کتنا کا؟ اس پتھر کے وزن سے 25 روپے. آپ نے کہا وزن کرو، تو وزن کر کے فوراً آپ نے غلہ لے لیا، پیسہ دے دیا. تو یہاں جو ہے کہ سامان کی خریداری میں مبی فوراً لے لی جاتی ہے. تو اب اس میں جو ہے یہ شبہ نہیں کہ کہیں پتھر ہلاک نہ ہو جائے. تو اب وہ پتھر کا وزن کیا تھا؟ فیندرو جو ہے ہلاک ہو، اور اس پتھر کا ہلاک ہونا جو ہے نادر ہے کہ بات کرتے کرتے پتھر جو ہے یا وہ اینٹ یا وہ برتن غائب ہو جائیں. بخلاف بے سلم. ہاں، بے سلم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسان سے کہا کہ مجھے یہ پیسہ لے لو اور جب غلہ پیدا ہوگا تو مجھے غلہ دے دینا. ریٹ طے ہو گیا کہ 20 روپے کلو کے اعتبار سے، اور آپ ہمیں غلہ دے دیجئے گا، یہ 1 کنٹل کے دام آپ فوراً لے لیجئے. تو کلو، چونکہ پورے ہندوستان، پورے ملک کے کلو کا وزن ایک ہے کہ 1000 گرام کا 1 کلو ہوتا ہے. تو اگر کلو سے بے ہوئی ہے تو کوئی نزاع نہیں. لیکن ایک پتھر کی ناپ سے بے ہو گئی ہے. اس نے کہا جو ہے گیہوں جو بو رہا ہے، اس نے کہا آپ ہمیں جو ہے 5000 روپے دیجئے، اور اس پتھر کے وزن سے ہم آپ کو گیہوں دیں گے. اس پتھر کے وزن سے ہم 20 روپے کا گیہوں دیں گے. اب جتنے پتھر وزن رہیں گے اتنے 20 روپے آپ دے دیجئے گا. تو یہ بے سلم جائز نہیں، کیونکہ بے سلم میں پیسہ تو نقد ہوتا ہے، اور اناج وغیرہ یہ مہینے 2 مہینے کے بعد یہ ادھار ہوتے ہیں. تو مہینے 2 مہینے میں وہ مخصوص پتھر وہ غائب ہو سکتا ہے. یا آپ نے یہ کہا کہ ہم کو گیہوں دے دو، پیسہ لے لو. اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس برتن ہے، اس برتن سے ناپ کر کے ہم 25 روپے کو آپ کو گیہوں دیں گے، آپ اسی اعتبار سے 5000 دے دیجئے. تو یہ بے سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ مہینہ 2 مہینہ 2.5 مہینے میں گیہوں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ برتن ٹوٹ جائے یا غائب ہو جائے. تو اب جس برتن کی ناپ سے گیہوں کی بے طے ہوئی تھی، اب وہ برتن نہیں ہے تو مفضی الی النزاع ہوگا. وہ چھوٹا برتن لے کے آپ نے کہا نہیں، جس سے بے ہوئی تھی وہ تو برتن بڑا دکھائی پڑ رہا تھا، یہ چھوٹا لے کر کے آئے ہو، تو اب نزاع ہوگا. ایک دم برخلاف بے سلم کے. کیوں؟ لأن التسلیم فیہ متأخر، کیونکہ بے سلم میں جو ہے مبی کا سپرد کرنا تاخیر سے ہوتا ہے. والہلاک لیس بالنادر، اور جو مخصوص پتھر ہے جس کے وزن سے گیہوں دینا طے ہوا ہے، یا وہ مخصوص برتن جس کے ناپ سے گیہوں دینا طے ہوا ہے، اس کا ہلاک ہونا نادر نہیں اس سے پہلے، دینے سے پہلے. فیتحقق المنازعۃ، تو اب جھگڑا متحقق ہو سکتا ہے کہ یہ برتن غائب ہو جائے. اب وہ کہے کہ بھائی وہ یہی برتن اسی سے ملتا جلتا تھا. آپ کو نہیں بھائی وہ تو بہت بڑا تھا، یہ چھوٹا لے کر کے آپ بےمان آدمی ہو. دونوں آدمی میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. وعن ابی حنیفہ انہ لا یجوز فی البیع ایضا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ بے سلم تو جائز نہیں، تو متفق ہے، اور بے مطلق بھی جائز نہیں ہے. والاول اصح، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اور وہ اظہر، اور یہ اظہر مفتبع ہے کہ بے مطلق جو ہے یہ مخصوص پتھر یا مخصوص برتن کے عوض جو ہے یہ صحیح ہے، اور بے سلم جائز نہیں ہے.